جی بہت ہی خوبصورت اور عمدہ طریقے سے جواب دے رہے تھے ماہ مبارک کے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے قبلہ۔ اسی طرح ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ قبلہ سے ہم پوچھنا چاہیں گے وجوب روزہ کا فلسفہ کیا ہے، روزے کے واجب ہونے کا فلسفہ؟ اس کے فلسفے کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو کئی طریقے کے اس کے فلسفے نظر آتے ہیں، چونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں روزے کے۔ تو اگر ہم سب سے پہلے روحانی اور معنوی اعتبار سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فریضے ہمارے اوپر واجب قرار دیے ہیں، جتنے بھی فریضے ہم پہ ہیں عائد کیے ہیں اللہ نے، سب کا ایک مقصد ایک ہدف ہے۔ لیکن خود جیسے نماز کا اور حج کا، تمام اعمال صالحہ کا جو ہے ایک ہدف ہے، اسی طریقے سے روزہ کا ہدف جو ہے وہ ایسا ہدف ہے کہ جو تمام ہدف کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی انسان، اللہ کہتا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے روزے کے فلسفے کو اگر غور کیا جائے کہ اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والے تمہارے اوپر روزے کو اس طریقے سے لکھ دیا گیا، واجب قرار دے دیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے والوں کے اوپر واجب قرار دے دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فلسفہ جو ہے ایک معنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نزدیک انسان ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، خوف کرتا ہے، خوف خدا اپنے اندر انسان پاتا ہے روزے کے ذریعے سے، جنہیں خود قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، روزہ رکھنے سے انسان متقی ہوتا ہے، تب تو اللہ کہہ رہا ہے کہ شاید تم اس کے ذریعے سے متقی ہو جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک انسان معنوی اور روحانی اعتبار سے اللہ کی جانب جاتا ہے، اس کے بعد جسمانی اعتبار سے بھی انسان کا نقصان نہیں ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ اس کے نقصانات ہیں، روزہ رکھیں گے تو پتلے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، دبلے ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان، امام فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے بھی یہ روایت میں ہے اور خود رسول اکرم سے اور امیر المومنین علیہ السلام سے بھی یہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور صحت بناؤ۔ تو اللہ نے جو صحت بنانے کے لیے کہا ہے کہ روحانی صحت بنتی انسان کی، انسان اللہ کے نزدیک جاتا ہے۔ تو اگر انسان اللہ کے نزدیک بھی جاتا ہے اور دوسرے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ انسان کے جسم کے اندر ذرا سے نقاہت پائی جاتی ہے اگر کسی بھی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ انسان تب بھی فائدے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک تو جا رہا ہے، اللہ جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کر رہا ہے اس مقصد کو انسان پورا کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان سماجی فائدہ دیکھتا ہے، سماجی جو اس کے جہت سے اگر انسان دیکھے تو سماج میں بہت سارے غربا ایسے ہیں کہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، اور سماج میں اگر غور کرتے ہیں ہم تو کس طریقے سے بھوک اور پیاس اور بھوکمری میں لوگ جی رہے ہیں، اس کو امیر آدمی جو ہے، پیسے والا غنی جو ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا ہے اس چیز کو، لیکن ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ غریب جب بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اس ماہ رمضان میں اس کا ایک فائدہ یہ بھی، اس کے بعد سماجی فائدہ یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے عام انسان اور جس طریقے سے ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک جاہل انسان اور ایک غریب انسان اور ایک مالدار انسان جس طریقے سے سارے اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک سماجی فائدہ یہ ہے کہ سب ایک جیسے ہیں اللہ کے نزدیک۔ یعنی غریبوں کا بھی جو ہے وہ تصور ایک امیر کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک غریب جو ہے کیسے زندگی گزارا ہے، کس طرح زندگی گزارے گا۔ تو اس کے بہت سارے فائدے تھے، اس میں سے یہ چند آپ کے۔ جی بہت ہی خوبصورت اور عمدہ جواب تھا قبلہ واجد علی زیدی صاحب کا، کہ فرماتے ہیں فلسفہ روزے کے وجوب ہونے کا فلسفہ جیسا کہ بیان کیا آیت سے بھی کہ لعلکم تتقون، یعنی تم تقوی اختیار کو۔ یہاں پہ مختصر سا ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد جو ہے وہ خدا کا خوف، آیا تقوی یہی ہے کہ صرف خدا کا خوف ہو، خدا کے خوف کو ہی تقوی کہتے ہیں، یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو تقوی میں شامل ہیں؟ ظاہر ہے کہ انسان ہر وہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قربت کے لیے بیان کیا ہے اور چاہا ہے کہ انسان عمل میں لے آئے اس چیز کو، وہ تمام اعمال سب اگر کوئی انجام دیتا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے اللہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو اللہ کی طرف لے جائیں وہ تقوی پرہیزگاری ہے۔
بس جو بھی چیز ہمیں قرب خدا کے نزدیک کر دے، اللہ کے نزدیک کر دے، تو وہ تقویٰ کہلائے گی۔ اسی طرح آخری سوال کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ ہمارا آخری سوال جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہم قبلہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ماہ مبارک رمضان کا منجی عالم بشریت یوسف زہرا علیہ السلام سے کیا نسبت ہے؟ ماہ مبارک رمضان کی نسبت امام زمان علیہ السلام سے کیا نسبت ہے؟ یہ آپ